یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب العالمین جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا صلاۃ و سلام پڑھنے کا. سبحان اللہ. جو لوگ پڑھتے ہیں معاذ اللہ وہ عقل سے فارغ نہیں، کیونکہ اکثر لوگ چپ رہتے ہیں. یہ چپ رہنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ چپ رہنے سے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھ رہے ہیں شاید یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا. اور جو بے ایمان ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس درود میں ہوتا ہے علیکا یا رسول اللہ، علیکا یا رسول اللہ. جب ہم علیکا یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں جلوہ فرما ہے اور ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں. یہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سرکار موجود ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. سلام کیا ہی اس کو جاتا ہے جو سلام کو سن بھی سکے اور سلام کا جواب بھی دے سکے. اگر سلام کو سن نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، اس کو سلام نہ کرو. اگر سن تو سکتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا، اس کو سلام نہ کرو. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آن اور ہر لمحہ ہمارے سلاموں کو سنتے ہیں اور جو اہل ہوتا ہے اس کو جواب جواب سے بھی نوازتا. بھئی اگر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پڑھیں اور پڑھتے ہیں، آپ میں سے جو نہیں پڑھتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. پتہ چلا سارے پڑھتے ہیں. تو علیکہ کس کو کہا جاتا ہے؟
اگر کوئی ملا تمہیں نبی پاک کے بارے یہ بکواس کرے کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے تو اس سے پوچھو کہ کہا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا اس کو، اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ذات موجود ہو، کیونکہ کا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے، اکیلا ہو اور ہماری بات کو سن رہا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ جمعہ میں جو 2 رکعتیں چھوڑ دی گئی ہیں نا، 2 رکعتیں فرض ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ نہیں کہ منتظر رہو، ابھی تو خطبہ شروع نہیں ہوا ہوگا، چلو خطبہ ہوگا پہنچ جاتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کا نام نہیں لکھتے، اور جو پہلے آ گئے ان کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے 2 رکعتیں چھوڑی ہیں کہ تم ہفتے میں 1 دن تو کم از کم آؤ اور کچھ باتیں سنو۔ اب دیکھو نا، اذان ہو رہی ہے خطبے کی، اور کچھ لوگ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی اگر تم نماز آہستہ پڑھتے ہو تو پہلے پڑھ لیا کرو، اگر خطبے کی اذان ہوگی اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو گناہگار ہو رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے ہو، کیونکہ ہمارے آقا پاک کا فرمان ہے اذا خرج الامام وصعد علی المنبر لا صلاۃ ولا کلام۔ فرمایا جب امام آئے اور منبر پہ بیٹھ جائے خطبہ کے لیے، اب دیکھو نا سنتیں پڑھنے کے بعد جب میں منبر پہ بیٹھتا ہوں نا، اس وقت کی بات ہے، منبر پہ بیٹھ جائے لا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز پڑھو نہ کسی سے بات کرو، خاموشی سے سنو۔ لا صلاۃ، نماز نہیں پڑھنی، تو بیچارے نہیں جانتے نا مسئلہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اذان سے پہلے پہلے سنتوں کا جو ٹائم دیا جاتا ہے، وہی جب میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں تو تم کیوں، اگر تمہاری زبان نہیں چلتی تو پہلے پڑھ لیا کرو، اس وقت تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ مسائل سوچنے چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے ہم بہت بڑے صاحب علم ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، اور پتہ استنجے کا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں شرائط کون کون سی ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ تمام اعمال ہیں، لیکن یہ عرض کر دوں کہ عمل قبول اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ یہ ہر دیگ کے چمچے جو ہیں یہ دھوبی کے کتے ہوتے ہیں، ہر دیگ کے چمچے، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سے تم زیادہ دانا ہو؟ ان نے تو فرمایا تفترق امتی علی 73 ملۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ، میں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی ہیں، ایک جنت۔ تو بتاؤ کبھی کوشش کی ہے کہ تلاش کریں کہ جنتی کون ہے؟ جو جنتی ہیں ان کے ساتھ ملے ہم، باقی تو سب جہنمی ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ داتا سرکار جنتی ہیں یا نہیں؟ جو مانتا ہے بولے، باقی چپ مرے۔ چپ بیٹھنے والے مجھے نہیں پسند آتے۔ میں نیکی کی بات پوچھ رہا ہوں، میں گناہ نہیں۔ تمہیں کوئی روڑا مارے میں دیکھوں گا چپ کر کے بیٹھو، 1500 گالیاں نکالو گے،
اور گالی وہ نکالتے جس کے اندر گالی ہوتی ہے. غور کریں. یہ میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر رہا ہوں. حضرات محترم آقا نے فرمایا 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی میری امت. ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کوئی خود نبی پاک کی ذات کے خلاف بکواس کر رہا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف, کوئی میرے نبی کے صحابہ کے خلاف جن کو مومن دیکھے اور جہنم حرام ہو. صحابی کی شان کیا ہے؟ جس کو مومن دیکھے لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی بخاری شریف کی حدیث ہے. محترمان من, میں جن ایمان والوں نے میرا دیدار کیا ہے, اگر کوئی ایمان والا ان کا دیدار کرے جہنم حرام. اب ملا جی سے پوچھو نبی ولی نے کچھ دیا یا نہیں دیا؟ کیا دیتے ہیں نبی, کیا دیتے ہیں ولی؟ اور پاگل تیرے پاس ظرف ہی نہیں ہے. دریا کہتا ہے جتنا بڑا ظرف ہو بھر لے, کچھ میں کمی نہیں آتی. اگر تو برتن لے کے ہی نہیں دیا تو دریا کا کیا گلہ کرنا ہے؟ برتن تو ہے ایمان کی دولت. ایمان کی دولت تیرے پاس ہے نہیں, بکواس کرتا ہے تو اللہ کے محبوبوں کے خلاف. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے دیکھا مومن نے, فرمایا اس کو, جس مومن نے نبی پاک کو دیکھا, اس دیکھنے والے کو اگر کسی مومن نے دیکھا تو اس پہ جہنم حرام. اب صحابہ کو کروڑوں سلام نہ پیش کریں جو رات دن محبوب کو دیکھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اس کو جس کو سرکار کا قرب نصیب ہو جائے, مومن ہو اور ایک لمحہ کے لیے قرب. من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ اور من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ. سرکار کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھا مشکل کشا بن گیا, کیونکہ جو جہنم سے بچا ہے مشکل کشا ہے یا نہیں ہے؟ سرکار کے جسم اطہر کے قریب جو بیٹھا وہ بن گیا مشکل کشا, اور تو بکتا ہے کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ علی پاک کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا جسموں کا جسمی, علی کا جسم میرا جسم ہے, علی کا گوشت میرا گوشت ہے, علی کا خون میرا خون ہے, علی کی روح میری روح ہے. جس جسم کے قریب مومن بیٹھا صحابی بن گیا. کوئی غوث, کوئی قطب, کسی درجے کا بندہ ہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں شہنشاہ بغداد غوث اعظم 11ویں والے پیر کو, اور کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں صاحب لاہور داتا گنج بخش کو, اور کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں شہنشاہ اجمیر حضور غریب نواز کو, اور کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں ہم حضرت مجدد الفسانی کو. لیکن یہ بہت بڑے وقت کے غوث ہیں یہ سارے, مگر صحابی کے برابر نہیں ہے. مطلقاً صحابین سے افضل ہے. تو حضرات محترم غوث اعظم ہوں, داتا سرکار ہوں, غریب نواز اجمیری ہوں, یا گولڈے کے تاجدار ہوں, یہ سب علی کی اولاد ہیں.
اور جن کی اولادوں کا یہ مقام ہے ان کے جد امجد کا کیا مقام ہوگا؟ جناب منداس صحابی کے چہرہ انور پر نظر پڑ جائے مومن کی جہنم حرام، اور علی کے چہرے پہ نظر پڑ جائے جہنم بھی حرام اور عبادت لکھی جائے گی۔ النظر الی وجہ علی عبادت۔ اس حدیث کے راوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور مائی صاحبہ جن کا آج یوم وصال ہے، حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا حبیبہ مصطفیٰ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عظمت کو کروڑوں سلام، جو اس دنیا میں بھی جنت میں رہتی تھی۔ اس موذی کو کیا پتا مومنوں کی ماں کی عظمت، روحانی ماں، ایمانی ماں، جناب بندہ جن کو دنیا میں جنت ملی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ منورہ جائیں، مسجد نبی شریف میں جائیں، قطاریں باندھ کے کھڑے رہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جگہ ملے تو 2 لفظ پڑھیں، اور عائشہ صدیقہ تو گھر وہی تھا۔ ہمارے آقا نے اعلان کیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ ہے۔ اور محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ حکماً بات نہیں، یہ حقیقتاً بات ہے۔ اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا اتار کر یہاں رکھا، اور ٹکڑا اترے یا نہ اترے، جب میرے نبی نے کہہ دیا جنت کا باغ میں سے باغ ہے تو پھر تو ہو گیا۔ مائی صاحبہ تو بابا دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتی ہے، اور وہ تمام بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں، وہ بیٹی ہیں، مگر جب میرے نبی کے نکاح میں آئیں تو اپنے ابا کی بھی اماں بن گئی، اور ان کی برات کے لیے منافقین خبیث جو آج تک بھی ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 قرآن کی آیتیں نازل کی، اور فرما دیا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ آپ کے ساتھ ہمارا قاری بیٹھا ہے، اس کو بھی ذرا ہوش دلاؤ، یا بے ہوش بیٹھے یا سن نہیں گا۔ عظمت والوں کی بات چپ، جو دنیا میں چپ رہا آخرت میں بھی چپ ہی ہوگی۔ ایسی جگہ پہ رب بھیج دے گا جہاں چپ ہو، نہ اس سے کوئی بولے گا نہ وہ کسی سے بولے گا۔ عظمت والوں کی بات سن کر بھی چپ۔ قرآن میں رب نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک بیویوں کے لیے ہیں۔ میرے محبوب تم جیسا پاک تو کوئی ہے ہی نہیں، جب تم پاکوں کے سردار ہو تو تمہارے میں نکاح میں آنے والی کیسے معاذ اللہ بغیر طیب ہو سکتی ہیں؟ آپ کے نکاح میں آنے والی تو مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ان کی مثل تو دنیا میں عورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو نبی کے جسم اطہر کا قرب خاص ملا، قرب خاص، بتاؤ ایک لمحہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے
صحابی بن گیا، اور جو رات دن نبی پاک کے پاس ہو، جن کو اس جسم اطہر کا قرب خاص ملے۔ قرآن کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والو نبی کے نکاح میں آنے والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ مگر یہ بھی عرض کر دوں کہ ایمانی مائیں ہیں، عزت والی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں۔ حقیقی ماں وہ ہے جس نے ہمیں جنا ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی تو ان کی اولاد سے نکاح نہ ہو سکتا۔ مگر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادیوں سے نکاح ہوا یا نہیں؟ تو جناب بندہ فرمایا محبوب آپ طیبوں کے پاکوں کے سردار ہیں، آپ کے نکاح میں آنے والی پاکوں کی سردار نہیں ہے۔ اس جسم پاک کا قرب خاص جن کو بار بار ملا، ہر وقت نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، ان کا قرب نصیب ہوا، تو جناب بتاؤ ان کا مقام کتنا ہوا؟ یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ شان میرے آقا کے جسم اطہر کے قرب کا صدقہ ہے۔ جس جسم کے قرب کے صدقے یہ مقام مل رہا ہے ازواج مطہرات کو، بتاؤ جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر جس جسم کا مقام ہمارے عقل سے ماورا ہے، اس جسم کے حصے کا نام ہے فاطمہ اللہ۔ خیر بہرحال میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا تمہید میں وقت گزر گیا۔ زندگی تو پھر اگلے جمعہ کچھ نہ کچھ حال کروں گا۔ بیمار آدمی ہوں، دعا کریں اللہ صحت دے۔ میں سخت شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اور بھی کئی مرضیں لاحق ہیں، مگر یہ اس کریم کا کرم ہے کہ تمہاری خدمت میں روزے سمیت آ جاتے، ورنہ جب میں نے روزہ نہیں رکھا، کیوں؟ شوگر کا مریض ہے۔ میں نے کہا مریض تو میں بھی شوگر کا ہوں، تو میں تو روزہ نہ رکھوں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، پریشانی ہو جاتی۔ اگر شوگر میں روزہ رکھ لیا اور مر بھی جائیں تو جو روزے کے ساتھ مرا ہے افطار کہاں کرے گا؟ اور کیا چاہیے؟ اس لیے کئی لوگ بیچارے چپ ہوتے ہیں جن کی زبانیں ہلتی نہیں، یا اللہ ان کی زبانوں کو بھی حرکت کی توفیق، کیونکہ اگر محفل میں بولو گے تو رب فرماتا ہے تم سے اعلیٰ محفل میں بولوں، مگر وہ بھی کوئی بندے کے پتر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ، یہ باقی ہر ایک کی قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پاک کی تمام سعادتیں حاصل کرنے کی۔ روزہ ہے نا، اس لیے 2-4 منٹ اوپر دے جاتا ہوں، کیونکہ روزے میں ہی رہنا ہے آپ نے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر سال میں اعلان کرتا تھا چندے کا، مگر نہ پچھلے سال کیا نہ اب کرتا ہوں، کیوں کہ دنیا کورونا میں مر رہی ہے، میں اعلان کروں ملاؤ، ہر ایک کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی دے گا نا تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے دے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا